العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلبہ عزیز، مجاز مرسل کے علاقات کا بیان چل رہا تھا اس سے پہلے کے درس میں، لیکن اس کا ایک جز فائدہ کی شکل میں چھوٹ گیا تھا جو دوسرے صفحہ میں ہونے کی وجہ سے سامنے نہیں آ سکا تھا. تو فائدہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اگر جملہ خبریہ انشائیہ کے معنی میں ہو یا اس کے برعکس ہو، یعنی جملہ انشائیہ خبریہ کے معنی میں ہو، تو اہل بیان کے نزدیک وہ مجاز مرکب مرسل میں شامل ہوتا ہے. وہاں پر بھی کہہ دیں گے تعلق اشتقاقی ہے، تعلق اشتقاقی ہے. آگے دیکھتے ہیں مجاز عقلی کا بیان. مجاز عقلی متکلم کے ظاہری اعتقاد کو دیکھتے ہوئے، بلکہ یوں کہیے مخاطب کے ظاہری اعتقاد کو دیکھتے ہوئے، فعل یا شبہ فعل کی نسبت فاعل حقیقی کے علاوہ کی طرف کر دینا، یعنی فعل کا جو حقیقی فاعل ہے یا شبہ فعل کا جو حقیقی فاعل ہے اس کی طرف اس فعل کی نسبت نہ کر کے کسی دوسرے کی طرف کر دینا جس کی طرف کی ظاہری حالات یعنی تقاضا کرتے ہیں کہ اس فعل کا فاعل یہی ہے، تو اس کو مجاز عقلی کہا جائے گا. جیسے ان یرسل الریاح مبشرات، مبشراتن کی جمع مبشر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے کو، اچھی خبر لانے والے کو. تو اچھی خبر لانے والا، یہاں بارش کی نسبت، یہاں پہ مبشرات کی نسبت ریاح کی طرف کر دی گئی کہ ہوائیں اچھی خبر لاتی ہیں، یعنی بارش کی خبر لاتی ہیں. تو یہ ظاہری طور پہ ہے، ورنہ اصل تو مبشر کون ہے؟ بارش کو بھیجنے والا اللہ تعالی ہے. اس کا نام مجاز اسنادی اور مجاز حکمی بھی رکھا جاتا ہے. جس طریقے سے آپ نے پچھلے سبق میں مجاز مرسل کے علاقے پڑھے ہیں، اسی طریقے سے مجاز عقلی کے اندر بھی کچھ علاقے پائے جاتے ہیں، اس کو بھی دیکھ لیجئے. نمبر 1 زمانیت، یعنی فعل کی نسبت یا شبہ فعل کی نسبت زمانے کی طرف کر دینا، وقت کی طرف کر دینا. تو کہیں گے یہاں پہ زمانیت کا علاقہ ہے. جیسے ھذا یوم عصیب، کہ یہ دن بڑا سخت ہے، بڑا مشکل دن ہے. تو دن تو جیسا روزانہ ہوتا ہے ویسا ہی دن ہے، لیکن حالات اس میں ایسے آ گئے کہ اس کی طرف یعنی دن کی طرف عصیب کی نسبت کر دی، مشکل ہونے کی، سخت ہونے کی نسبت کر دی، ورنہ حقیقت میں یہ فاعل نہیں ہے، اس کا انجام دینے والا نہیں ہے. اسی طریقے سے فساء صباح المنذرین، یہاں پر بھی صباح کی طرف جو کہ وقت ہے اس کی طرف ساء المنذرین کی نسبت کر دی گئی جو غیر حقیقی ہے. مکانیت، یعنی جگہ کی طرف فعل کی نسبت کر دینا. جیسے اخذت الارض زخرفها، یعنی زمین نے اپنی رونق کو حاصل کر لیا، زمین ہری بھری ہو گئی. تو زمین ہری بھری نہیں ہوتی، یہاں پر بھی کھیتی ہری بھری ہوتی ہے. تو حقیقی فاعل کون ہے؟ کھیتی ہے، لیکن زمین کی طرف نسبت کر دی گئی تو کہا جائے گا یہ مکانیت کا علاقہ ہے. اخذت الارض زخرفها. نمبر 3 فاعلیت. جیسے کان وعدہ مأتیہ، کان وعدہ
یہاں پر بھی کان وعدہ آتیہ ہونا چاہیے، وعدہ وعدہ آتی ہوتا ہے نہ کہ مأتیہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فاعل کی طرف مفعول کی نسبت کر دینا، حالانکہ فاعل کی طرف فاعل کی نسبت ہونی چاہیے نہ کہ مفعول کی، تو یہاں پہ فاعلیت کا علاقہ ہے۔ نمبر 4 مفعولیت، جیسے فی عیشۃ راضیہ، عیشۃ یعنی خوش و خرم زندگی میں ہوں گے، اچھی زندگی میں وہ لوگ جئیں گے، تو عیشہ یہ مرضیہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس زندگی کو آپ پسند کریں گے، جس سے آپ راضی رہیں گے، وہ مرضیہ ہوگی نہ کہ راضیہ ہوگی۔ تو مفعول کے بجائے فاعل کی نسبت کر دینا، یہ کیا ہوگا؟ مفعولیت کا علاقہ ہوگا۔ نمبر 5 مصدریت، یعنی مصدر کی طرف فعل کی نسبت کر دینا، جیسے الصلاۃ تأمرک، تأمرک کی نسبت کدھر کر دی گئی؟ صلاۃ کی جانب۔ نمبر 6 سببیت، یعنی سبب کی طرف نسبت کر دینا، جیسے فما ربحت تجارتہم، تجارت نے فائدہ نہیں دیا۔ فائدہ دینا نہ دینا تجارت کا کام نہیں ہے، بلکہ فائدہ آدمی اس مال سے حاصل کرتا ہے، لیکن فائدے کا سبب کیا ہے؟ تجارت ہے، اس لیے تجارت کی جانب نسبت کر دی گئی۔ طلبہ عزیز، مجاز کی بحث مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ اب کنایہ کی بحث شروع کریں گے۔ کنایہ کی بحث۔ کنایہ لغتاً کنا یکنی کا مصدر ہے۔ کہا جاتا ہے کنیتو یا کنوتو بکذا عن کذا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے انسان کسی چیز کا تکلم کرے اور اس سے کوئی اور معنی مراد لے، یہ ہے لغتاً۔ اصطلاحی تعریف، کسی لفظ سے اس کے لازمی معنی کو مراد لینا، جیسے حمالۃ الحطب، اس آیت سے، اس جملے سے کنایتاً چغل خور مراد ہے۔ کسی لفظ سے اس کے لازمی معنی مراد لینا، جی، یعنی لفظ بول کر اس سے اس کا کوئی لازمی معنی مراد لینا، ایسے قرینہ کے ساتھ جو اصلی معنی مراد لینے سے مانے ہو۔ اصلی معنی مراد لینے سے کیا ہو؟ معنی، عفواً اصلی معنی مراد لینے سے معنی نہ ہو۔ کنایہ کے اندر جو قرینہ ہوتا ہے وہ قرینہ اصلی معنی مراد لینے سے معنی نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کو سمجھ لیجیے مثال کو، حمالۃ الحطب۔ حمالۃ الحطب کا اصلی معنی کیا ہے؟ لکڑیاں اٹھانے والی، جی، اس کا لازمی معنی ہے چغل خور۔ کیسے؟ لکڑی کا، یعنی لکڑی کا کام کیا ہے؟ جلانا، تو یہ بھی چونکہ لوگوں کے درمیان چغلی کر کے آگ لگاتی تھی، اس لیے کنایتاً چغل خور مراد ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی دوسرا بھی مراد لیا ہے، یعنی وہ عورت ابو لہب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لکڑیاں گاڑتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چبھ جائے، یعنی کانٹے کی شکل میں۔ بہرکیف دوسرا معنی اس سے واضح انداز میں دیکھ لیجئے، آپ کہیں زید طویل النجاد، نجاد کہا جاتا ہے جو تلوار لٹکانے کا، رکھنے کا پرتلا ہوتا ہے، اس کو نجاد کہتے ہیں۔ اب آپ نے کہا زید طویل النجاد اور آپ نے اس سے زید کا بہادر ہونا مراد لیا، تو یہ زید کا بہادر ہونا، یعنی بہادر ہونا، یہ طویل النجاد کا لازمی معنی ہے۔ کیسے؟ آپ نے کہا زید طویل النجاد، تو مطلب کیا ہوا کہ زید کا جو
پرتلا ہے، لمبا ہے، تلوار لمبی ہوگی۔ تلوار زید لمبی کب رکھے گا، پرتلا لمبا کب رکھے گا؟ جب زید خود لمبا ہوگا، اور لمبے لوگ بہادر ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ نے زید طویل النجات کہہ کر کے بہادر مراد لیا، چونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ لمبا ہو، اور لمبا آدمی بہادر ہوتا ہے، تو اس سے آپ نے لازمی معنی مراد لیا۔ اب آپ یہ کہیں کہ لمبا آدمی بہادر کیسے ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ فوج وغیرہ میں جو بھرتی ہوتی ہے تو اس میں ایک شرط لمبائی کی بھی ہوتی ہے کہ اس حد تک لمبا ہونا چاہیے، اتنے فٹ لمبا ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کا انتخاب نہیں ہوتا ہے۔ جی، یہاں پر ایک بات اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کنایہ اور مجاز کے درمیان فرق کیا ہے۔ آپ فرق سمجھ گئے ہوں گے۔ مجاز کے اندر آپ دوسرا معنی مراد لیتے ہیں، اس کا حقیقی معنی مراد نہیں لیتے۔ جی، کنایہ کے اندر بھی آپ ایک معنی چھوڑ کر کے دوسرا معنی مراد لیتے ہیں، لیکن مجاز کے اندر آپ نے جس معنی کو چھوڑا ہے، یعنی اصلی معنی کو چھوڑ کر دوسرا معنی مراد لیا ہے، تو وہاں پہ آپ اصلی معنی مراد نہیں لے سکتے۔ جی، اور کنایہ کے اندر آپ اصلی معنی مراد لے سکتے ہیں۔ ہاں، کنایہ میں بھی کچھ مخصوص جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ اصلی معنی مراد نہیں لے سکتے، وہ چند جگہیں ہیں۔ ان جگہوں میں سے ایک جگہ آپ سن لیجئے، الرحمن علی العرش استوى، کنایہ ہے کس سے؟ نظام سنبھالنے، مکمل قدرت میں لینے سے۔ یہاں پہ آپ اس کا اصلی معنی، استوا کا اصلی معنی مراد نہیں لے سکتے ہیں۔ آگے چلیے، مکنی عنہ کے اعتبار سے کنایہ کی 3 قسمیں ہیں۔ مکنی عنہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، جس سے کنایہ کیا جائے۔ جی، یعنی آپ نے لفظ بول کر اس سے کنایتاً جو چیز مراد لی ہے وہ ہے مکنی عنہ۔ جیسے پیچھے گزرا، حمالۃ الحطب سے آپ نے کیا مراد لیا؟ چغل خور، تو چغل خور یہ مکنی عنہ ہے۔ اب اسی مکنی عنہ کے اعتبار سے کنایہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مکنی عنہ صفت ہو، جیسے وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کا مکنی عنہ کیا ہے؟ چغل خور، اور چغل خور ہونا یہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ صفت سے آپ نحوی صفت نہ سمجھیں، بلکہ آپ کو پیچھے بتایا گیا ہے کہ صفت سے یعنی جو بھی ذات کے علاوہ ہو، اگر اس میں نسبت کا معنی نہیں پایا جا رہا ہے تو وہ صفت ہے۔ دوسری مثال آپ سن لیجئے، زید کثیر الرماد، زید کی سخاوت کو بیان کرنے کے لیے آپ نے کہا زید کثیر الرماد، جی، یعنی زید سخی ہے۔ تو یہاں پہ کثیر الرماد سے کنایتاً آپ نے سخاوت مراد لیا ہے، اور سخاوت صفت ہے، تو یہاں پر بھی مکنی عنہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ نمبر 2، مکنی عنہ موصوف ہو، جیسے وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، الواحٍ ودسر، یعنی ہم نے ان کو سوار کیا تختوں پر، جو تخت کیا تھے؟ کل وغیرہ سے آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ تو یہاں پہ الواحٍ ودسر سے مراد سفینہ ہے، اور سفینہ کیا ہے؟ موصوف ہے۔ دوسری مثال، موطن الاسرار عجیب، آپ نے کہا موطن الاسرار عجیب، قلب عجیب ہے، دل بھی عجیب ہے، تو موطن الاسرار سے آپ نے کنایتاً قلب مراد لیا، اور قلب کیا ہے؟ موصوف ہے۔ آپ نے کہا جاءنی
حی مستوى القامت عریض الاظفار۔ یہاں پر آپ نے اتنا لمبا چوڑا جملہ بول کر کیا مراد لیا؟ کنایتاً انسان، کہ میرے پاس انسان آیا۔ جی، تو انسان موصوف ہے لہذا اور مکنیاً ہوئے۔ قلب اور موطن الاسرار سے آپ نے قلب مراد لیا، وہ بھی کیا ہے؟ موصوف ہے۔ نسبت مکنی عنہ نسبت ہو، جیسے الرحمن علی العرش استوى، استوا سے نظام عالم سنبھالنے کی طرف کنایا ہے۔ اس کا معنی نظام عالم سنبھالنا، تو نظام عالم سنبھالنا اور اپنے قدرت میں لینا یہ کیا ہے؟ ایک نسبت ہے، اور یہ مکنی عنہ ہے، لہذا کہا جائے گا کہ یہاں پہ مکنی عنہ کیا ہے؟ نسبت ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، وسائط کے اعتبار سے کنایہ کی 3 قسمیں ہیں۔ وسائط یعنی واسطے جو ہوتے ہیں، اصلی مقصود یا مطلوب تک پہنچنے کے جو ذریعے ہوتے ہیں ان کو واسطے کہا جاتا ہے، وسائط کہا جاتا ہے۔ مثلا آپ نے کہا زید کثیر الرماد ہے، زید کثیر الرماد ہے، زید سخی ہے۔ کیسے؟ کتنے واسطے سے آپ پہنچے؟ زید زیادہ راکھ والا ہے، یہ اصلی معنی ہو گیا۔ کیوں زیادہ راکھ والا ہے؟ چونکہ لکڑیاں زیادہ جلتی ہیں، ایک واسطہ ہو گیا۔ لکڑیاں زیادہ کیوں جلتی ہیں؟ اس لیے کہ کھانا زیادہ بنتا ہے، 2 واسطے ہو گئے۔ کھانا زیادہ کیوں بنتا؟ اس لیے کہ مہمان زیادہ آتے ہیں، 3 واسطے ہو گئے۔ مہمان زیادہ آتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ زید کیا ہے؟ ان واسطوں سے معلوم ہوا کہ زید سخی ہے۔ تو انہی واسطوں کے اعتبار سے کنایہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تلوی، نمبر 2 رمز، نمبر 3 اشارہ۔ انشاءاللہ اگلی بحث اگلے محاضرے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.